اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من دین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى نقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ قبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ شورا کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اس نے تمہارے لیے اسی دین میں سے شریعت بنائی جس کی وصیت کی گئی تھی نوح کو، اور جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، اور اس کو ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کہ تم لوگ قائم رکھو اس دین کو اور اس میں تفرقہ نہ کرو۔ بڑی گراں گزرتی ہے شرک کرنے والوں پر وہ بات، آپ بلاتے ہیں ان کو جس کی طرف اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف سے جس کو چاہتا ہے، اور وہ رہنمائی کرتا ہے اپنی طرف سے اس کو جو رجوع کرتا ہے۔ شرع لکم من دینی ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک۔ شرع، شریعت، شرع راستے کو بھی کہتے ہیں، اسی سے لفظ شارع بنتا ہے، یعنی ایسا راستہ جس میں کوئی شر نہ ہو، یعنی انتہائی محفوظ راستہ۔ شریعت بھی اس کو کہتے ہیں جو شر کو دور کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے، کوئی بھی تمام بنی نوع انسان کی مذہبی ربوبیت کا مدعی نہیں ہے، یعنی کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اسی لیے ہر نبی نے اپنی قوم کو دین اسلام کی وصیت کی۔ یا اللہ تعالیٰ نے لفظ وصا استعمال کیا۔ وصیت میں ایک اہم بیان اور حکم مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ اسی طرح بائبل کی کتاب یسایہ میں لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا، وہ راستی سے عدالت کرے گا، وہ درماندہ نہ ہوگا اور نہ ہمت ہارے گا جب تک عدالت کو زمین پر قائم نہ کرے۔ جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ اس لیے ہر نبی نے اپنا کام مکمل کر کے اور آگے اپنی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ضرور دی اور ان پر لازم ایمان لانے کی وصیت بھی کی۔ دنیا کی ہر مذہبی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دین ہی قائم ہونے والا تھا اور آئندہ بھی آپ کا دین ہی غالب آئے گا۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ وہ لوگ جو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یعنی وہ لوگ جو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں اور اس کو اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے کہا کہ وہ ان کے لیے طیبات کو حلال کرتے ہیں اور خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں۔ حقیقت میں اسلامی شریعت عالمگیر ہے۔ اسلام تمام مذاہب میں فرق نہ کرتے ہوئے الگ الگ عقائد رکھنے والے تمام لوگوں کو ملا کر چلانے والا اعلیٰ تعلیمات کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس میں تمام شعبۂ حیات کے مسائل کو بیان کیا۔ آج کا عدالتی نظام میں بہت اہم حصہ اصول اسلام سے ہی لیے گئے ہیں، اسلامی شریعت سے ہی لیے گئے ہیں۔ اس بات کا اعتراف آج کے قانون دان بھی کرتے ہیں اور قانون بنانے والے بھی کر چکے ہیں۔
قرآن کریم تمام برین و انسان کے لیے بیان ہے، ھذا بیان للناس، نہ کہ صرف مسلمین کے لیے اور مومنین کے لیے، بلکہ بیان للناس ہے، تمام برین و انسانوں کے لیے بیان ہے۔ اس لیے آپ کا پیش کردہ عدالتی نظام عالمگیر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مسلمانوں کے حقوق اور غیر مسلموں کے حقوق بھی واضح کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے کسی نبی کی قوم نے اس طرح حقوق واضح نہیں کیے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی عالمگیر دین ہے، اور آپ تمام بنین و انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، خاتم النبین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ نے تمام روئے زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلح بنا دیا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ بات مشرکین کے لیے بڑی گراں گزرتی ہے۔ قبر علی المشرکین ما تدہم الیہ، کیونکہ یہ حکم تھا صحابہ کرام کو کہ تم جہاں بھی جاؤ اس ملک کو اپنا ملک ہی سمجھو، اگر وہاں کے لوگ اس کے لیے تمہارے مقابلے اور تمہارے دین کے مقابلے میں صف آرا ہو جائیں تو تم ان سے جنگ کرو، اگر تم استطاعت نہ رکھو تو ہجرت کر جاؤ، کسی صورت کسی کافر کی غلامی قبول نہ کرو، کیونکہ سارے ملک اللہ کے ملک ہیں، اور جب ہم مسلمان کہلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سارے ممالک ہمارے ملک ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے وطن ہے سارا جہاں ہمارا، چین و عرب بھارت یہ سب ہمارے ہیں۔ یہ بات صرف اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب ہم اپنے دین کی خاطر اٹھتے ہیں۔ خلافت ایک دینی تحریک ہے، اس وجہ سے جب صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے تو دنیا کے بڑے بڑے ممالک صحابہ کرام کے قدموں میں آ گرے۔ یہ انقلاب دنیا داری کے لیے نہیں تھا، بلکہ دنیا داروں کی تفریق، ملک کی طرفداری سے پیدا شدہ جو دکھ تھے، جو انسانیت کو دکھ دیے گئے تھے، ان کو دور کرنے کے لیے تھا۔ آج بھی دنیا داروں کی تفریق نے انسانوں کو دکھوں کی دلدل میں ڈال دیا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں جادوگروں نے جو رسیاں پھینکی تھی وہ سانپ بن گئی تھی، آج کے بھی دنیا کے جادوگر ان کی رسیاں انسانوں کو سانپ بن کے ڈس رہی ہیں۔ اس کا واحد علاج زندہ معجزہ قرآن کریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی دنیا کو اس دکھوں سے نجات دلانے والی ہے۔ پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام، مدرسہ عقل کو آزاد تو کرتا ہے، چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے ربط و نظام، مردہ لادینی افکار سے افرنگ میں عشق، مردہ لادینی افکار سے افرنگ میں عشق، عقل بے ربطی افکار سے مشرق میں غلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔